الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز سے۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق لوگوں کو ہی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو مثالیں دیتا ہے، ان مثالوں کے ذریعہ دراصل اللہ تعالیٰ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے انس و جن کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن کے جیسے لا کر کے پیش کر دیں، لیکن نہ لا سکے تو انہوں نے ایک اعتراض یہ اٹھا دیا کہ قرآن جیسی کتاب میں آخر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرتا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی کہ اپنی چھوٹی سی کسی مخلوق کی مثال بیان کر کے انسان کو نہ سمجھائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی۔ اسی مثال کو بیان کرنے پر امتحان ہوتا ہے لوگوں کا۔ جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، لیکن جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعہ کیا مراد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے ذریعہ کیا مقصد ہے۔ تو اسی مثال کو اللہ بیان کر کے کچھ لوگوں کو راہ راست پر رکھتا ہے کہ امتحان ہوا، اللہ نے مثال بیان کی اور انہوں نے سمجھا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ حق چاہتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی مثال کو بیان کر کے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے کیا؟ نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، انبیاء اور رسول کو بھیجا، کتابیں اتاری، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی، اور پھر انسان کو اختیار دیا ہے۔ انسان جب اس اختیار کی بنیاد پر صحیح راستے پر نہیں لگتا ہے، غلط راستے پر لگ جاتا ہے، تو اللہ کھینچ کر کے اس کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ نہیں لاتا، بلکہ اس کو اس راستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ گمراہی کے راستے پہ رہتا ہے تو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی مثالیں دی ہیں، جیسے مکھی کی مثال دی قرآن کریم میں سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے لوگو، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھیاں ان کے چرھاوے سے کچھ چھین کر کے لے کر جائیں تو تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ ان مکھیوں کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر مکھی کی مثال دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ عقل سے کام لو، کہ تم جن بھگوانوں کے سامنے جھکتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، مکھیاں بیٹھ کر کے ان میں سے کچھ کھا لیتی ہیں، تو تمہارے بھگوان اتنے کمزور ہیں کہ ان مکھیوں کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر انسان کی عقل کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کتے کی بھی مثال دیتا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کی مثال دیا کہ ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث کمثل الکلب، کتے کی مثال ہے کہ اگر اس کے اوپر لادو
پھر بھی وہ زبان نکالے رہے گا کتا، اور اگر نہ لا دو پھر بھی زبان نکالے رہے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے دور لوگوں کی مثال کتے سے دی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مکری کے جال سے مثال دیا، کس چیز کی؟ شرک کی۔ کہا کہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرک کی مثال مکری کے جالے کی سی ہے۔ مکری کے جالے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ یوں کریں جالا ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ شرک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال اگر دی ہے تو اس کے ذریعہ دراصل اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ عقل سے کام لو، کہ اس چھوٹی سی مخلوق کو دیکھو کہ وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے، اور اس مخلوق کے ذریعہ مثال دے کر کے انسان کی عقل کو کھولنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان اگر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اسی مثال کے ذریعہ کچھ لوگوں کو آزماتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعہ کچھ لوگوں کو ہدایت پر رکھتا ہے، اور اسی مثال کے ذریعہ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔